پتہ ہے حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ یہ دو چیزوں کی نصیحت کروں گا، زندگی میں کوئی ہاتھ بڑھائے تو بازو مت پکڑ لینا، اور کوئی ہاتھ چھڑوائے تو پاؤں مت پکڑ لینا۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی کسی کو اوقات سے زیادہ عزت مت دینا، ورنہ زندگی خوار ہو جائے گی۔ نفسیات کے مطابق اگر تم کسی عورت کو پرکھنا چاہتے ہو کہ وہ تم سے سچی محبت کرتی ہے یا پھر صرف تمہاری دولت اور پیسے سے لالچ ہے اسے، تو تم اس کے دماغ میں اپنے تاریک مستقبل کا خوف ڈالو۔ اسے بتاؤ کہ آنے والے دنوں میں میرا سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور میں روڈ پہ آنے والا ہوں۔ پھر اسے دیکھو، اگر وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے ڈٹ جاتی ہے تو اس عورت کو کھونے کی غلطی کبھی مت کرنا، اور اگر وہ یہ سب سن کر تم سے دور ہو جاتی ہے تو تم بہت خوش قسمت انسان ہو۔ شکرانے کے نفل ادا کرو کہ تم بچ گئے ہو۔ یہ 4 علامات بتاتی ہیں کہ آپ ایک اذیت بھرا تعلق نبھا رہے ہیں۔ پہلی، جب بھی آپ کی اس انسان سے بات ہوگی تو اپنی باتوں سے آپ کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دے۔ دوسری نشانی، آپ کو اس انسان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں کب کس بات سے ناراض ہو جائے۔ تیسری علامت، تیسری نشانی، آپ کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر وہ انسان بہت بڑا تماشا بنائے گا اور اسے آپ میں کبھی کچھ اچھا نظر نہیں آئے گا۔ چوتھی اور آخری علامت کیا ہے؟ وہ آپ سے جڑی کسی چیز کو اہمیت نہیں دے گا۔ اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی سناتا رہے گا، وہ کبھی آپ کو دل سے سننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دھوکہ دینے والوں کی یہ 4 نشانیاں لکھ لو۔ پہلی، جب بھی بات ہوگی وہ اپنا بتائیں گے، یار میں نے یہ کھویا، میں نے یہ پایا، لیکن وہ آپ کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ آپ کے مسائل سننا چاہیں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی خاص آپ کے پرابلمز میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ دوسری نشانی، کسی دوسرے پہ الزام لگانے میں وہ 1 منٹ لگائیں گے، ہمیشہ خود کو ٹھیک اور دوسرے کو غلط ٹھہرائیں گے اور اپنی غلطیاں ماننے کی بجائے لڑائی شروع کر دیں گے۔ تیسری نشانی، معافی مانگ بھی لیں، اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، کیونکہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ چوتھی اور آخری نشانی کیا ہے؟ آپ کو کنٹرول کرنے کی، آپ کو بدلنے کی کوشش میں رہیں گے، لیکن جب ان سے کوئی بات کرو تو آگے سے ان کی بہت سی مجبوریاں نکل آئیں گی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کتنا عجیب ہو اگر کسی پرندے کو کسی مچھلی سے محبت ہو جائے، پھر وہ رہیں گے کہاں پر؟ پتہ ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے، پھر آخر میں ایک کو اڑ جانا ہوتا ہے اور دوسرے کو غموں کے سمندر میں ڈوب جانا ہوتا ہے۔ یقین جانیے ان 5 اصولوں نے میری زندگی کو بہت پرسکون بنا دیا۔ پہلا اصول، نہ کسی کی برائی کرو، نہ کسی کی برائی سنو۔ دوسرا اصول، کوئی میرے بارے میں کیا بکواس کر رہا تھا یہ جاننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اصول، اپنی زندگی کو اپنی روٹین کے حساب سے ترتیب دیجیے۔ اور چوتھا اصول، سٹاپ کمپیریزن، اپنا موازنہ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے گزرے کل سے کیجیے، خود کو بہتر بنائیے۔ پانچواں اور آخری اصول کیا ہے؟ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات مت جوڑنا، ساری امیدیں صرف اس کے ساتھ، وہاں کنیکشن مضبوط ہے تو زندگی پرسکون ہے۔